الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، اسم ذات لفظ اللہ جو ہمارے رب مالک حقیقی تمام جہانوں کے پروردگار کا اسم ذات ہے، آج اس کے معنی اور اس کے وصف اور اس کے علم ہونے کی تحقیق آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ویڈیو کے آخر میں انتہائی حیرت انگیز تحقیق آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، اور آپ کو لطف آ جائے گا آج کی ویڈیو سن کے، اور کمال ویڈیو ہونے والی ہے ہر لحاظ سے۔ میرے خیال میں اس جیسی کائنات میں اور کوئی ویڈیو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اسم ذات اللہ جلالہ و عما نوالہ کہ اسم پاک پر بننے والی ویڈیو، اور اس سے بلند مرتبہ نہ اسم پاک کوئی ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بلند مرتبہ کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے۔ تو ہم تفسیر تبیان قرآن سے استدلال کرتے ہیں، کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر لفظ اللہ پر ہم وہ حیرت انگیز تحقیق جس کا آپ کو ہم نے بتایا ہے اس کا بھی ذکر کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لفظ اللہ کے معنی اور اس کے وصف یا علم ہونے کی تحقیق کے بارے میں علامہ مکی بن ابی طالب لکھتے ہیں کہ لفظ اللہ اصل میں الہ ہے، پھر اس پر الف لام داخل کیا گیا تو اللہ ہو گیا، پھر الف کو حذف کیا گیا تخفیفاً، اور اس کی حرکت پہلے لام پر داخل کر دی اور پہلے لام کا دوسرے لام میں ادغام کر دیا، تو یہ لفظ اللہ ہو گیا۔ ایک اور یہ ہے کہ یہ اصل میں لا ہے، یعنی لاہو ہے، اس پر الف لام داخل کیا اور لام کا لام میں ادغام کیا، تو یہ لفظ اللہ ہو گیا۔ اور خلیل سے منقول ہے کہ اس کی اصل وَلَاهُ ہے۔ علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ الہ کا معنی ہے حیرت زدہ ہونا، کیونکہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے عظمت اور جلال میں غور کرتا ہے تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے، اور لاہو سریانی زبان کا لفظ ہے، جو چیز بلند اور محبوب ہو اس کو لاہو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانی آنکھوں سے محجوب یعنی حجاب میں ہے، اور جو چیز حجاب کہتے ہیں پردے کو، کہ وہ آنکھوں سے ظاہری آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نظر نہیں آتا، اور جو چیز اس کے لائق نہ ہو اس سے بلند ہے۔ اور وَلَاهُ کا معنی ہے بچہ کا خوفزدہ ہو کر ماں کی طرف لپکنا، اور تمام مخلوق اپنے مصائب اور پریشانیوں میں گھبرا کر اللہ کی طرف لپکتی ہے۔ ان وجوہ سے کہا جاتا ہے کہ لفظ اللہ الہ سے یا لاہو سے یا ولاہو سے بنا ہے، اور ابن اسیر نے کہا ہے کہ یہ الہ سے بنا ہے، اور منظری نے کہا ہے کہ یہ اللہ سے بنا ہے۔ اور علامہ فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ سیویہ نے کہا ہے کہ لفظ اللہ کا لاہو سے بننا جائز ہے، اس کا معنی بلندی اور ارتفاع ہے۔ علامہ زبیدی حنفی لکھتے ہیں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ لفظ اللہ ذات واجب الوجود کے لیے علم یعنی شخصی نام ہے، جو کہ تمام صفات کمال کے جامع ہے، اور یہ لفظ مشتق نہیں ہے۔ ابن العربی نے کہا ہے کہ یہ علم ہے، اور الہ حق پر دلالت کرتا ہے، اور یہ تمام اسماء حسنہ الہیہ احادیہ کا جامعہ ہے۔ ہمارے نزدیک تحقیق یہی ہے کہ لفظ اللہ کسی لفظ سے نہیں بنا،
اور یہ اصل میں علم ہے، وصف نہیں ہے، کیونکہ لفظ اللہ موصوف ہوتا ہے اور کسی موصوف کی صفت نہیں بنتا۔ یہ بات عزیزان محترم قابل غور ہے اور سمجھنے والی ہے۔ ہم نے تھمبنیل میں بھی اس کا ٹائٹل دیا ہوا ہے کہ گرامیٹیکلی کیا کسی لفظ اللہ جو ہے وہ کسی گرامر میں فٹ ہو سکتا ہے یا گرامر کا اطلاق اس پہ ممکن ہے۔ تو میں آپ کو عام لفظوں میں بعد میں سمجھاتا ہوں۔ نیز اللہ تعالیٰ کے متعدد صفات ہیں اور ان صفات کے عمل کے لیے کسی موضوع کی ضرورت ہے، اور لفظ اللہ کے علاوہ اور کوئی لفظ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور اگر لفظ اللہ مشتق اور صفت ہو تو پھر لا الہ الا اللہ سے توحید ثابت نہیں ہوگی۔ یہ بات قابل غور ہے۔ جی آپ سمجھ رہے ہیں نا اچھے طریقے سے۔ گرامیٹیکلی لفظ اللہ کا اطلاق کسی گرامر سے اگر ثابت ہوگا تو لفظ اللہ محتاج ہو جائے گا۔ تو چونکہ لفظ اللہ اسم ذات جس ذات باری تعالیٰ کا اسم ہے، اس کو پکارنے کے لیے اس کا نہ تو کوئی وصفی اور نہ ہی کوئی اس کا گرامیٹیکلی ایسا کوئی معاملہ نکلتا ہے کہ جس سے یہ کسی بھی ترتیب کا، توازن کا یا کسی گرامیٹیکلی کسی اونچ نیچ کا یہ محتاج ہو۔ یہ لفظ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں اس سے ماخوذ دوسرے لفظ جو ہے وہ ضرور محتاج ہو سکتے ہیں گرامر کے، مگر لفظ اللہ گرامر کا محتاج نہیں ہے۔ تو کیونکہ صفت جو ہے وہ کلی ہوتی ہے اور شرکت کثیرین سے معنی نہیں ہوتی۔ یہ بات ذرا غور سے سمجھیے گا کہ شرکت جو ہے وہ اکثر سے معنی نہیں ہوتی، اور علامہ بغاوی کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ لفظ اصل میں وصف تھا اور غلبہ استعمال کی وجہ سے بمنزل ہی علم ہو گیا، کیونکہ پھر مرتبہ وضع میں توحید ثابت نہیں ہوگی۔ الہ اور لاہ کے ساتھ لفظی مناسبت سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ لفظ ان میں سے کسی ایک لفظ سے بنا ہو، اور حق یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات کسی سے نہیں بنی، اسی طرح اس کی ذات پر دلالت کرنے والا بھی کسی لفظ سے نہیں بنا۔ علامہ شاہ میں لکھتے ہیں کہ علامہ سعد الدین تفتزانی اور علامہ اسام الدین نے کہا ہے کہ لفظ اللہ اس ذات کے لیے علم یعنی شخصی نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات محمودہ کی جامع ہے۔ اور علامہ میر سید شریف نے کہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کرنے سے انسان کی عقل حیران اور عاجز اور درماندہ ہے، اسی طرح اس کی ذات پر دلالت کرنے والے اسم کی حقیقت کو پانے سے بھی عقل حیران اور پریشان ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ لفظ سریانی ہے، کسی نے کہا یہ عربی ہے، کسی نے کہا یہ وصف اور مشتق ہے، کسی نے کہا علم ہے، اور جمہور کا موقف یہ ہے کہ لفظ اللہ عربی ہے اور علم مرتجل ہے اور کوئی اور لفظ اس کی اصل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام محمد بن حسن اور امام شافعی اور خلیل کا یہی نظریہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یہی اسم ہے۔ امام طحاوی اور دیگر کثیر علماء اور عارفین کا یہی قول ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہم نے محققین مفسرین کی تحقیق آپ کے سامنے رکھی اور صاحب تبیان القرآن کے نظریات کو بھی آپ کے سامنے رکھا۔ تو اب موقف یہ ٹھہرا کہ لفظ اللہ جو ہے وہ کسی سے نہیں نکلا، سبھی کچھ اسی سے نکلا ہوا ہے۔ اب آپ کو وہ حیرت انگیز بات میں آخر میں بتاتا ہوں کہ لفظ اللہ
جی لفظ اللہ پر آپ جب غور کریں گے تو لفظ اللہ جو ہے وہ 4 حروف پہ مشتمل ایک لفظ ہے. اللہ کا اصل میں جو معنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات و خصوصیات پر مبنی ہے. جیسے کہ قل هو اللہ احد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاص ہے، صفت مخصوصہ ہے. اور لم یلد ولم یولد، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاص ہے. یعنی ایسی صفات الوہیت جس میں کوئی تشریک یا تفریق نہ ہو. لفظ اللہ اسی طرح الفاظات میں ماخوذ ہے، پنہا ہے کہ اس کی کوئی تشریک نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. آپ دنیا کے تمام الفاظات، اب میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ آپ کو ایک حیرت انگیز تحقیق میں بتاؤں گا. آپ دنیا کے تمام الفاظات لے لیں اور آپ لفظ اللہ کو لے لیں. آپ لفظ اللہ کو لے لیں اور دنیا کے تمام الفاظات آپ لے لیں. لفظ اللہ کے ساتھ 2 اسماء مبارکہ اور بھی ہیں، احمد اور محمد. اور ایک مزیدار بات بتاؤں آپ کو کہ لفظ اللہ کے حروف بھی 4، لفظ احمد کے حروف بھی 4 اور لفظ محمد کے حروف بھی 4. لفظ احمد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارکہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا آسمانوں پہ اور دنیا میں بھی. اور جو لفظ محمد ہے یہ آپ کے والدین نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے آپ کا نام رکھا. آپ کو قرآن پاک میں دونوں ہی ناموں سے خطاب فرمایا گیا ہے، محمد سے بھی اور احمد سے بھی. تو جو اس میں تخصیص ہے وہ لفظ اللہ کی طرف. ویسے تو یہ 3 لفظ بنتے ہیں جن کے 4 حروف ہیں. ابھی ہم لفظ اللہ پر گفتگو کر رہے ہیں تو اسی کی طرف ہم رہیں گے. اور لفظ اللہ جو ہے وہ کسی سے اخذ نہیں ہوا مگر احمد اور محمد اخذ ہوئے ہیں. یہی فرق ہے لفظ اللہ احمد اور محمد میں. لفظ اللہ کسی سے اخذ نہیں ہوا، باقی سب اس سے اخذ ہوئے ہیں. لفظ احمد اور محمد ماخذ بھی ہے اور اخذ بھی ہے، لیکن لفظ اللہ ماخذ کسی سے اخذ نہیں ہوا. تو لفظ اللہ جو ہے وہ احمد اور محمد سے اس اعتبار سے الگ ہو گیا اور انفرادی حیثیت حاصل کر گیا. اب لفظ اللہ میں بات کرتے ہیں کہ لفظ اللہ کو آپ دنیا کا کوئی بھی لفظ لے لیں، وہ اس کے آپ جوڑ توڑ کر کے دیکھیں، جوڑ توڑ کر کے دیکھیں گے تو لفظ ان کے جوڑ توڑ کریں گے، لفظ کو آگے پیچھے کریں گے، لفظ کو الٹا سیدھا کریں گے. 5 یا 4 لفظوں کا حرفوں کا کوئی لفظ ہے، آپ اس میں سے ایک حرف الگ کر دیں گے تو اس کے معنی بالکل تبدیل ہو جائیں گے. اور بعض اوقات تو ایسا ہوگا کہ معنی جو ہے وہ خطرناک بھی ہو جائیں گے اور بعض اوقات ایسا ہوگا کہ معنی غلط بھی ہو جائیں گے. مگر لفظ اللہ آپ اس کو جس طرح بھی الٹ پلٹ لیں، جس طرح بھی جوڑ توڑ کر لیں، الف کو الگ کر لیں، پھر لام کو الگ کر لیں، پھر لام کو الگ کر لیں، پھر ہو کو الگ کر لیں، آپ کو اس کے معنی میں ایک ہی بات نظر آئے گی: معبود برحق، معبود برحق، معبود برحق. اس کو جس طرح بھی آپ الٹ پلٹ کر لیں، جس طرح بھی اس کو آپ جوڑ توڑ لیں، یہ لفظ اپنے اصل معنی سے نہیں ہٹے گا. اس کا معنی پروردگار ہی ہوگا، رب العالمین ہی ہوگا. اور لفظ اللہ
چونکہ منفرد ہے، انفرادی حیثیت رکھتا ہے، اس کے باقی جوڑ توڑ جو ہے وہ اپنے ماخذ اور اخذ کے ساتھ ایک دوسرے میں پنہا ہے۔ لفظ اللہ جو ہے وہ اس سے سب اخذ ہوتا ہے مگر یہ کسی سے اخذ نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، یہ لفظ اللہ کے خصائص ہیں۔ اب لفظ اللہ کے میں کچھ فیوز و برکات بھی آپ کو بتا دوں۔ لفظ اللہ کی آپ کثرت کیا کریں۔ لفظ اللہ کا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بھی آپ نے تسبیح بیان کرنی ہے تو آپ لفظ اللہ کی کثرت کریں۔ جیسے بھی آپ جس بھی آپ سفر میں ہو، آپ رات کو سونے والے ہوں، بستر پہ ہوں، ابھی آپ کو نیند نہیں آئی، تو لفظ اللہ کی کثرت کریں، لفظ اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس کی بے شمار فیض و برکات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یاد بھی رہے گا زیادہ۔ وہ جس طرح ہمیں 24 گھنٹے یاد رکھتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو اپنی طاقت اور بساط کے مطابق، کمزور ہمت کے مطابق جتنا موقع ملے دنیاوی امور سے فراغت پا کے ہم اس کو یاد رکھیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ دنیاوی امور کو سر انجام دو، دل میں اللہ اللہ کرتے رہو، ہم ہی غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم و حکمت عطا فرمائے۔ تو یہ تھا ناظرین لفظ اللہ کا۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جو تفسیر دورہ تفسیر میں بے شمار جگہ پر اس کی تفصیل آئے گی، تو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ عرض کرتے چلے جائیں گے۔ ابھی ہم نے چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کر رہے ہیں، اس کا یہ دوسرا جز ہے، پارٹ 2 ہے، تو اس میں جو بسم اللہ کے میں لفظ اللہ کا استعمال ہے، اس پہ ہم نے ابتدائیہ جو آپ کے سامنے تحقیق رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں، اور آخر میں میری یہ خصوصی گزارش ہے آپ سے کہ یہ چینل دین کے لیے وقف ہے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، ہم آپ سے کوئی مالی معاونت نہیں مانگ رہے، آپ کا لائک اور سبسکرائب بالکل فری ہے، اور اس کو شیئر بھی کریں، اور اپنے گھر میں بھی میری ان ویڈیوز کو آپ اپنے لیپ ٹاپ میں، LCD پہ، موبائل پہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کریں، اور اس کو آپ اپلائی کریں اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت علم حاصل ہوگا اور بڑا لطف آئے گا اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا۔ اللہ کی معرفت کے سمندر میں جب آپ غوطہ زن ہوئیں گے، آپ کا پہلا غوطہ لگے گا، تو وہاں کے حسن کو آپ اس قدر نرالا پائیں گے کہ اس سے حسین آپ کو کوئی چیز نہیں نظر آئے گی۔ تو میرے لیے دعا کیجیے، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔